شام کا وقت تھا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کی کزنز کا فون آیا۔ وسیم شادی کی رات اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ صوفے پر سویا رہا اور صبح ہوتے ہی بنا کچھ کہے آفس چلا گیا۔ سرد مہری حیا کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ جو اپنے ذہن میں ہزاروں سوال سجائے بیٹھی تھی، اسے یوں لگا جیسے وسیم کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ارے پاگل ہو تم؟ فون پر اقرا کی آواز آئی۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کوئی مرد سو جائے، وہ بھی صوفے پر؟ دال میں کچھ کالا ہے۔ حیا: ہاں، اور کیا؟ بسما نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو اور شوہر منہ پھیر کر سو جائے، یہ نارمل نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وسیم بھائی میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ کہیں وہ تم کچھ سمجھ رہی ہو نا؟ حیا: کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم لوگ بکواس نہیں، حقیقت بتا رہے ہیں۔ مرد اگر مرد ہو تو وہ اپنی بیوی سے ایک پل دور نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ دور ہے تو اس کا مطلب ہے نہ مرد ہے، یا پھر کہیں اس کا کہیں چکر چل رہا ہے۔ میری مانو تو اس رشتے کو ختم کرو، اس سے پہلے کہ تم ساری زندگی پچھتاوا اور ایسے بندے کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے انسان الگ ہو جائے۔ اس کے زہریلے الفاظ حیا کے کچے ذہن میں اتر گئے، اور ساتھ تذلیل کا احساس اور اپنی خوبصورتی کی چمک، ان سب نے مل کر اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ جب وسیم شام کو گھر آئے تو ساس کے سامنے حیا نے کہہ دیا کہ اسے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کو طلاق چاہیے۔ ماں تو وہیں صدمے سے خاموش ہو گئی، لیکن وسیم کی آنکھوں میں جو شعلے بھڑکے رہے، انہیں دیکھ کر حیا بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ دوسری ماسٹر کی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد کہتا ہوں بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، ورنہ اس وقت اس کی جان لینے کی در پہ تھا۔ پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے۔ یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ حیا دوسروں کی باتوں پہ آ کر اس سے طلاق مانگ بیٹھی۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے نکاح ہوئے۔ اس کی بات نے وسیم کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ اس بے وقوف سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر اسے شادی کے لیے ماننا پڑا۔ دروازہ کھولو ورنہ دوسری ماسٹر کی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ دروازے کی دوسری جانب کھڑا بہت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ لکڑی کا یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا اور اس لڑکی کا گلا دبا دیتا، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پورے وجود کی مردانگی اور عزت پر سوال اٹھا دیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اندر موجود حیا کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب ہو گیا۔ کمرے کے اندر سناٹا تھا، مگر ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے کا ہو۔ حیا دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ابھی 2 دن، صرف 2 دن ہوئے تھے اس نکاح کو۔ ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی گہرا تھا، لیکن اس کی قسمت کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ وسیم کی آواز اب پست تھی، لیکن اس میں چھپی دھمکی پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی پر ہاتھ رکھا اور اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکالی، وعدہ کریں گے کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے؟ خاموشی چھا گئی۔ وسیم جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اس معصومہ اور بے وقوفانہ شرط پر کچھ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ لڑکی کیا چیز تھی؟ پہلے شیرنی بن کر طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اور اب بھیگی بلی بن کر مار نہ کھانے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اپنی کزنوں اقرا اور بسما کی باتوں میں آ کر وہ اپنی ہی زندگی میں زہر گھول بیٹھی تھی۔ کنڈی کھلنے کی آواز آئی تو حیا نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور وسیم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس کثرتی بدن اور وہ یہی سیاہ آنکھیں جو اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ واپس لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ حیا پیچھے ہٹتی گئی۔ اس نے کمرے کی مدھم روشنی میں بھی وسیم کا چہرہ غصے سے تمتماتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو تمہیں طلاق چاہیے؟ وسیم نے پہلا وار کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ حیا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ وسیم جو اسے شادی کے بعد سے نظر انداز کر رہا تھا، اس کی پوری توجہ کا مرکز صرف حیا تھی، لیکن یہ توجہ محبت کی نہیں، قہر کی تھی۔ بولو، زبان نہیں ہے؟ اب نیچے امی کے سامنے تو بہت چڑھ رہی تھی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ حیا دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ میں کیا؟ وسیم نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر اس کے سر کے قریب رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا بکواس کی؟ نیچے تم نے میری مردانگی پر شک کیا؟ وسیم شاہ؟ حیا نے گھبرا کے نظریں اٹھائی۔ وسیم کو کیسے پتا چلا؟ اس نے تو صرف طلاق کا کہا تھا، وجہ تو نہیں بتائی تھی۔
मैंने ایسا نہیں کہا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو۔ وسیم نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی پکڑ تکلیف دہ نہیں تھی۔ تمہاری وہ کزن جن سے تم گھنٹوں فون پر لگی رہتی ہو، میں سب جانتا ہوں۔ تم جیسی کچی ذہن لڑکیاں دوسروں کے اشاروں پر اپنا گھر برباد کرنے میں دیر نہیں لگاتی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وسیم کو حیا سے محبت نہیں تھی، یہ سچ تھا۔ اس نے ماں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ اسے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ شادی کی رات اس سے دور رہا کہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے اور حیا کو بھی اسپیس دے سکے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ حیا کو وہ ناپسند کرتا تھا یا اس میں کوئی کمی تھی، لیکن حیا کی اس حرکت نے اس کی انا کو چھیڑ دیا تھا۔ مجھے لگا آپ کو میں پسند نہیں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بات کر رہی تھی۔ وسیم کا غصہ اس کے آنسو دیکھ کر کچھ دھیما ہوا، لیکن اس کی جگہ ایک عجیب سی شرارت اور اپنی ملکیت جتانے کے جذبے نے لے لی۔ تو یہ بات تھی۔ بے وقوف لڑکی یہ سمجھ رہی تھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں، وسیم نے مدھم انداز میں دہرایا۔ اس کی آواز بھاری اور ریشمی ہو چکی تھی۔ اب تم نے مان لیا بغیر مجھ سے پوچھے، مجھے آزمائے۔ حیا کا سانس اٹک گیا۔ وسیم کا لہجہ بدل رہا تھا اور وہ غصے سے نکل کر اب کسی اور موڈ میں آ رہا تھا جو حیا کے لیے خطرناک تھا۔ ہاں، دور سے بات کریں، حیا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وسیم کا قلب اس کی حواس چھین رہا تھا، جس کی پرفیوم کی خوشبو حیا کے دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ وسیم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا یقین تھا۔ ایسی باتیں دور سے نہیں کی جاتی ڈارلنگ، اس نے سرگوشی کی۔ اب تو تمہیں ہر بات قریب سے سمجھ آئے گی۔ قریب سے تمہیں دوبارہ کسی کزن سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وسیم اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لیا۔ حیا کا دل وجود وسیم نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وسیم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ چھوڑیں، حیا نے کمزوری سے وضاحت کی۔ اب نہیں۔ وسیم نے اس کے کان کے پاس جھک کر اس کی آواز میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے حیا کی ٹانگوں سے جان نکال دی۔ تم نے چیلنج کیا ہے مجھے اور وسیم شاہ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور وسیم شاہ کسی چیلنج نہیں ہارتا۔ میں تم سے کیوں دور تھا؟ حیا چاہ کر بھی نہیں ہل سکی۔ میں دور اس لیے تھا کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی دباؤ نہ ہو، لیکن تم نے تو میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ سیمی انگلیاں حیا کے بالوں کو لٹکوں گال سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کو چھونے لگی۔ حیا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ احساس نیا تھا، ناگوار ہرگز نہیں۔ حیا دیکھو، میری طرف دیکھو، وسیم شاہ نے نرمی سے حکم دیا۔ حیا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر وسیم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری چاہت کی چمک تھی۔ تم میری بیوی حیا یعنی عزت ہو۔ وسیم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ عمل اتنا غیر متوقع اور اتنا نرم حیا کہ باقی ماندہ آنسو وہیں تھم گئے۔ حیا، مجھے نہیں پسند کہ میری بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کسی اور سے ڈسکس کرے۔ حیا کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی حالت کا شدت سے احساس ہوا۔ وسیم نہیں، اس کی قربت، اس کی مضبوط گرفت، اس کی آنکھوں کی چمک، یہ سب بتا رہا تھا کہ وہ ایک مکمل مرد ہے۔ وہ صرف صبر کر رہا تھا۔ آئندہ وسیم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اگر آئندہ کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا۔ اس کمرے کی بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، سمجھی؟ حیا نے مسرور ہو کر اس بات میں سا ہلا رہی تھی۔ ہماری باتیں کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، سمجھی؟ حیا مسرور ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی زبان جس سے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وسیم کی نظریں حیا کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ ماحول میں ایک عجیب سا تجسس اور کشش تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کی گرجنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اب بتاؤ، وسیم نے شرارت سے پوچھا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اب بھی طلاق چاہیے؟ حیا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ شرم سے اس کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ وہ نظر جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی، اس نے بامشکل کہا۔ وسیم نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیا نے اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اسے وہاں سکون محسوس ہوا۔ وہ جو دل کچھ دیر پہلے اجنبی تھا، اب ایک محفوظ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی بیگم صاحبہ، اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تمہیں وہ سارے شک دور کرنے ہوں گے جو تم نے اپنے دماغ میں پال رکھے ہیں۔ حیا چاہ کر بھی اوپر دیکھا، لیکن وسیم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے چھپ کر اپنی بات کی مہر اس کے لبوں پر ثبت کر دی۔ یہ ایک دعویٰ تھا، ایک وعدہ تھا، اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، وہ غلط فہمی کیوں نہ ہو چاہے
رات کا پچھلا حصہ اور بارش تیز ہو رہی تھی، لیکن بند کمرے میں اب خوف نہیں تھا، صرف محبت کی ابتدا تھی۔ وہ غلط تھی، لیکن بند کمرے میں اب خوف نہیں تھا، صرف محبت کی ابتدا بوندا باندی تھی جو دو اجنبیوں کو ایک اٹوٹ رشتے میں باندھ رہی تھی۔ وہ غلط تھی۔ وسیم جان گیا تھا کہ اس نادان لڑکی کو سنبھالنا اب صرف اسی کی ذمہ داری ہے۔ وسیم کچھ دیر بعد حیا نے مدھم آواز میں پکارا۔ وہ جب اس کے حصار میں تھی، امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اسے اچانک نیچے ہونے والے تماشے کا خیال آیا۔ وسیم ہلکا سا ہنسی اور تلخی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو منانا جانتا ہے، تو فکر نہ کرو، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر ان سے معافی مانگ لینا۔ جی، حیا نے فرمانبرداری سے کہا۔ وسیم نے اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اور وہ تمہاری کزن، وسیم کا لہجہ پھر سے سنجیدہ ہوا تھا، ان سے ذرا فاصلہ رکھو، ہر کوئی تمہارا مخلص نہیں ہوتا۔ حیا، کچھ لوگ صرف تمہارا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی ہوں، حیا نے ندامت سے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ شاید وہ جلتی ہو سکتا ہے۔ وسیم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا۔ تم بہت معصوم ہو، اور یہی بات مجھے… وہ رک گیا۔ حیا نے سوال نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، وسیم مسکرایا۔ وہ ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس کی یہی معصومیت وسیم کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا حیا کا دماغ خراب ہو جائے۔ سو جاؤ، اب بہت تھک گئی ہوگی۔ تم اتنا ڈرامہ جو کیا ہے۔ حیا نے منہ بسور کر۔ آپ بھی تو ولن بنے ہوئے تھے۔ ولن؟ وسیم نے کہا۔ اچھا، تو پھر ابھی ہیرو والا روپ دکھاؤں دوبارہ؟ حیا نے شرما کر فوراً کمبل اوڑھ لیا۔ نہیں، میں سو رہی ہوں۔ لائٹ آف کی اور لیمپ جلا دیا۔ وسیم نے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اسے یوں قریب ہو جائے گی لڑکی بے حد اپنی بے وقوفی سے ان کے درمیان جمی برف کو توڑ دیا تھا۔ حیا نے۔ اس نے جھک کر حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڈ نائٹ میری پاگل بیوی۔ حیا نے بند آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ دبائی۔ یہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ باہر کی دنیا جو بھی کہے، اس چار دیواری کے اندر وہ محفوظ تھی، اور وسیم اس کا تھا۔ صبح کی روشن کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر اکیلا پایا۔ دوسری جانب کی جگہ خالی تھی، لیکن تکیے پر پڑی سلوٹیں اور فضا میں بسی وسیم کے مہنگے کھلونوں کی خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رات کوئی خواب نہیں تھی۔ اس لیے وہ بے اختیار بازو کو دیکھا کہ اس کی گرفت کا احساس اب تک ایک سرخی اس کی گالوں پر پھیل گئی۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، لیکن صبح ہو گئی۔ حیا کے دل پر ایک بوجھ آن گرا تھا۔ رات کے جذباتی ماحول میں سب بہہ گیا تھا، لیکن اب ہوش سنبھالتی اسے نیچے ہونے والا تماشا یاد آیا جو اس نے اپنی سانس کے سامنے لگایا تھا۔ شرمندگی کا ایک شدید احساس اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں کیسے نظریں ملاؤں گی امی سے؟ اس نے خود کلامی کی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ وسیم تو صبح سویرے آفس جا چکے تھے۔ شاید وہ جان بوجھ کر جلدی نکل گئے تاکہ حیا کو سنبھلنے کا وقت مل سکے۔ حیا نے ہمت کی، فریش ہوئی اور ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن کر سر پر دوپٹہ سجایا۔ وہ جانتی تھی لیکن معافی مانگنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ٹیبل پر شمشاد بیگم اکیلے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک باوقار سنجیدگی تھی۔ حیا کے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری سوچ تھی۔ السلام علیکم۔ حیا کی آواز مبہم تھی۔ وعلیکم السلام، شمشاد بیگم نے نرمی سے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ، ناشتہ کرو۔ کرسی پر بیٹھ تو گئی، لیکن حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا، لیکن ہمت جواب دے گئی۔ اس نے کپ واپس رکھ کر نظر جھکا لی۔ امی، اس کی آواز گھبرا گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، وسیم کی توہین کی۔ مجھے معاف کر دیں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ شمشاد بیگم نے اپنی چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور گہرا سانس لیا۔ حیا بیٹا، ادھر دیکھو۔ میری طرف ان کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ ایک ماں جیسا سمجھانے والا تھا۔ دہشت نہیں، اچھائی، جو سب تم نے کل کیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میاں بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے۔ حیا بیٹا، مرد کی محبت سے زیادہ عزت پر قائم ہو جائے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو غصے میں کچھ بھی کہنے سہنے برداشت کر سکتا ہے، لیکن
اس کی مردانگی پر اوپر سوال اٹھا دیا جائے تو یقیناً مرد سے زیادہ خطرناک مخلوق کوئی نہیں۔ حیا کا پکڑ کر اس رات والا وسیم شاہ یاد آیا جس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ تو وسیم تھا جو ضبط کر گیا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید کل ہی تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا۔ شمشاد بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، اپنے گھروں میں خود آگ نہیں لگاتے، شوہر کا پردہ رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے تو بند کمرے میں کرو، سارے بازار میں نہیں، سمجھ گئی؟ امی میں قسم کھاتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ شمشاد بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور مجھے یقین ہے وسیم بھی دل میں میل نہیں رکھے گا۔ اب خوش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ ساس کے کھلے دل نے حیا کے دل سے بوجھ اتار دیا تھا۔ وہ واقعی خوش قسمت تھی کہ اسے ایسا گھر اور وسیم جیسا شوہر ملا تھا۔ دوپہر کے وقت حیا اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی رسالہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن بار بار رات کی باتوں اور وسیم کی محبت بھری سرگوشیوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ تبھی سائیڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اقرا کالنگ۔ اسکرین پر یہ نام دیکھتے ہی حیا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کل رات وسیم نے اسے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کزنوں سے فاصلہ رکھو، اور اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا وہ اقرا سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ اس سارے فساد کی جڑ اقرا اور بسمہ ہی تھی۔ اس نے موبائل کو نظر انداز کر دیا اور رسالے میں سر دے دیا۔ بیل بند ہو گئی، لیکن اگلے لمحے دوبارہ بجنے لگی۔ حیا نے کہا نہیں اٹھاؤں گی فون، اس نے خود سے کہا، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، مسلسل بجتی کھیلتی حیا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی موبائل کی بیل۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر وسیم نے فون چیک کیا اور اتنی مس کالز دیکھ لیں تو وہ کیا سوچیں گے، اور ویسے بھی اقرا کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے اس پر حاوی تھی۔ تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو حیا۔ واہ بھئی، بڑی مشکل سے کال اٹھائی ہماری۔ دوسری طرف سے اقرا کی طنزیہ آواز آئی۔ کہاں غائب ہو تم؟ اور کل رات کیا ہوا؟ فون کیوں بند کر دیا تھا؟ حیا نے گہرا سانس لیا اور اقرا کو ڈانٹنا چاہتی تھی، لیکن پرانی عادتیں اتنی جلدی نہیں چھوٹتی۔ میں مصروف تھی، اور ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حیا نے مختصر جواب دیا۔ طبیعت یا موڈ؟ اقرا ہنسی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، بتاؤ کیا بنا؟ تم نے کل وسیم سے طلاق کی بات کی، کیا کہا اس نے؟ کہیں اس نے تمہیں مارا تو نہیں؟ اقرا کے سوالوں نے حیا کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ ابھی تک اسی موڑ پر کھڑی جہاں اس نے حیا کو چھوڑا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، حیا نے اس قدر سختی سے کہا۔ میں غلط تھی، وسیم ویسے نہیں جیسا تم کہہ رہی تھی، وہ بہت اچھے ہیں۔ دوسری طرف چند لمبی خاموشی رہی، جیسے اقرا اس کے جواب پر تجزیہ کر رہی ہو۔ اچھا۔ اقرا کی آواز میں حیرت اور زیادہ شرارت تھی۔ تو مطلب رات کو صلح ہو گئی، لیکن ایسے کیا اس نے واقعی کچھ کیا یا بس باتوں سے ٹھہلا دیا؟ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ یہ بات کسی سے نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر اقرا سے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ پر وہ یار، اقرا نے اصرار کیا، دیکھو میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ ڈرامہ تو نہیں کر رہا۔ تم بھولی ہو، تمہیں مردوں کے چالوں کا نہیں پتہ۔ بتاؤ کیا ہوا رات کو؟ حیا دباؤ میں آ گئی۔ اقرا کا انداز ایسا تھا کہ وہ سامنے والے کے پیٹ سے ہر بات نکلوا لیتی تھی، اور حیا جو بھی جذباتی پڑاؤ سے گزر رہی تھی بے اختیار بول پڑی۔ اور وہ بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی مردانگی پر شک کی ہے۔ پھر حیا کی آواز لڑکھڑائی۔ پھر انہوں نے سب ثابت کر دیا۔ اقرا، وہ میرے بہت قریب آئے، بہت پیار سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا وہ بس مجھے اسپیس دے رہے تھے۔ حیا نے شرماتے ہوئے موٹی موٹی باتیں بتا دی، اس امید پر کہ شاید اقرا کا منہ بند ہو جائے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف وہاں کا قہقہ گونجا۔
ایک ایسا کہکا جس میں زہر تھا۔ او مائی گاڈ حیا، تم کتنی سادی ہو یار۔ حیا کو اس کی بات پر بہت بری لگی۔ مطلب کیا مطلب؟ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم واقعی بے وقوف ہو۔ اپنی ہنسی روک کر اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور رازدارانہ ہو گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف قریب آنے پر پیار بھری باتیں کرنے سے یا تھوڑا سا رومانس کرنے سے مردانگی ثابت ہو جاتی ہے؟ حیا کے بھی دل میں ایک انجان ڈر پیدا ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری بات غور سے سنو۔ حیا، اقرا نے زہر گھولنا شروع کیا۔ یہ مردوں کا پرانا طریقہ ہے۔ جب ان کی کمزوری پکڑی جانے لگتی ہے نا تو مرد تو عورت کو جذباتی کرتے ہیں، اسے اپنی باتوں اور جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا دیتے ہیں تاکہ وہ سوال کرنا بند کرے۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اسپیس دیا تھا۔ بے وقوف، شادی کی پہلی رات کون سا مرد اپنی بیوی کو اسپیس دیتا ہے؟ حیا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وسیم کی بات ہے اور وہاں کی دلیلیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ لیکن وہ بہت پازیٹیو تھے۔ ان کا انداز یہ سب ڈرامہ ہے۔ اقرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے تمہیں اصلی بات سے بھٹکانے کے لیے یہ سب کیا۔ سوچو ذرا، اگر وہ واقعی مرد ہوتا اور سب کچھ ٹھیک ہوتا تو وہ 2 دن تک تم سے دور کیوں رہا؟ اور کل جب تم نے طلاق کا نام لیا تب ہی اسے کیوں جوش آیا؟ کیونکہ اسے اپنی عزت ڈوبتی نظر آئی۔ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے حیا، تاکہ باہر اس کا پول نہ کھل جائے۔ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ حیا کا دماغ گھومنے لگا۔ اقرا کے الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے یقین کو کاٹ رہے تھے۔ وسیم کا وہ نرم رویہ، وہ محبت بھری باتیں، وہ وعدہ، سب کچھ دھندلانے لگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، حیا نے کمزور لہجے میں کہا، لیکن اس کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں تمہاری دوست ہوں۔ اقرا نے ہمدردی جتائی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہ گزار دو جو صرف اپنی خامی چھپانے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھلی رکھو، جذباتی مت بنو، عقل سے کام لو۔ دیکھنا وہ پھر سے تم سے دور ہو جائے گا یا پھر سے بہانے بنائے گا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اچھا اب تم خود سوچ لو، میں فون رکھتی ہوں، مجھے کام ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور بے وقوف مت بننا۔ اقرا نے فون کاٹ دیا۔ کمرہ وہی تھا، روشنی بھی وہی تھی، لیکن حیا کا سب کچھ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ موبائل سائیڈ پر رکھ کر بدھ بنی بیٹھی رہی۔ اس کا دماغ ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ایک طرف وسیم تھا جس نے رات اسے اپنے حصار میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے چاہت دیکھ لی، اور دوسری طرف اس کی اقرا کی بات تھی جو کڑوی ضرور تھی لیکن ان میں ایک منطق سوچ تھی۔ کیا واقعی وسیم نے اداکاری کی تھی؟ حیا نے شیشے میں اپنے عکس سے سوال کیا کہ کیا اس وقت میری زبان بند کروانا چاہتے تھے؟ اسے وسیم کا وہ جملہ یاد آیا، یہ تو تم سے ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کا وہ کہنا کہ میں اپنی چیزوں کو لے کر محتاط رہتا ہوں۔ اقرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ وہاں موسم خوشگوار تھا کہ ان کے اندر آندھی چل رہی تھی۔ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکی تھی۔ صبح وسیم پر جو یقین پختہ تھا وہ اب ریت کی دیوار کی طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور وسیم کے آنے کا وقت قریب تھا۔ حیا کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اب وہ وسیم کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ جان پائے گی یا پھر وہ اس کے سحر میں کھو کر اصلیت سے دور ہو جائے گی؟ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے دیا۔ اسے اپنی ہی سوچوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ شک کا ناگ ایک بار پھر پھن پھیلا چکا تھا اور اس بار اس کا زہر پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ عجیب سی الجھن اور اذیت میں مبتلا تھی کہ کون سچا ہے، اس کا شوہر یا اس کی ہمدرد دوست۔ اگلے چند دن وسیم کے گھر میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ یہ وہی سناٹا طوفان کے آنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ حیا کا رویہ اس کے ساتھ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ جو پہلے شرما کر مسکرا دیتی تھی یا اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی مورتی بن گئی تھی۔ رات کے کھانے پر، بیڈ روم میں یا صبح ناشتے پر وسیم جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اسے جواب میں ہوں یا ہاں ملتا۔ وسیم جو اپنی فطرت میں ٹھہراؤ رکھتا تھا
اس رویے کو حیا کی تھکاوٹ یا نئے گھر کی ایڈجسٹمنٹ سمجھ رہا تھا۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ ایک رات وسیم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے، وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رسالے پڑھ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، حیا نے بنا اس کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، امی نے کچھ کہا ہے یا گھر کی یاد آ رہی ہے؟ وسیم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے اپنا ہاتھ ایسے کھینچا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ یہ عمل اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ وسیم ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، حیا نے کروٹ بدلی اور کمبل منہ پر لے کر سو گئی۔ وسیم کچھ دیر تک اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ اسے لگا شاید حیا کا موڈ خراب ہے یا پھر ہارمون تبدیلیاں ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے حیا کے کانوں میں کون سا زہر گھولا جا رہا ہے۔ حیا کے دماغ میں اقرا کی باتیں کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح چل رہی تھی۔ وسیم کا ہر پیار بھرا عمل کوئی اداکاری لگتا، اس کے ہر نرمی اس کی کمزوری چھپانے کا بہانہ لگتی۔ وہ اس شخص کے ساتھ یہ کمرے میں رہتے ہوئے بھی میلوں دور جا چکی تھی۔ شادی کو ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وسیم کے سر میں شدید درد اٹھا۔ آفس میں کام کا دباؤ زیادہ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ آج جلدی گھر جا کر آرام کر لے۔ اس نے حیا کو اطلاع نہیں دی، سوچا کہ سرپرائز دے گا اور شاید اس بہانے اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندر داخل ہو کر گھر میں خاموشی تھی۔ امی شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی یا تلاوت میں مشغول تھی۔ وسیم آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وسیم نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اندر سے حیا کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ جوش اور اپنائیت تھی جو پچھلے کئی دنوں سے وسیم کے لیے نایاب ہو چکی تھی۔ وسیم کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ چوری چھپے باتیں سننے والا انسان نہیں تھا، لیکن جب اپنا نام سنا تو وہ بے اختیار ٹھہر گیا۔ ارے نہیں یار اقرا، تم ٹھیک کہتی تھی، حیا کی آواز میں تحسین تھی۔ مجھے تو اب ہنسی آتی ہے اس کی حرکتوں پر۔ کل رات میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، پیار جتانے لگے، میں نے تو صاف منہ پھیر لیا۔ وسیم کا دل جیسے مٹھی میں بھینچ لیا گیا ہو۔ ہاں بالکل ڈرامے باز ہیں وہ۔ ہنسی، تمہیں پتا ہے وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اب گھن آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی مردانگی کا یقین دلا رہا ہو۔ تم نے سچ کہا تھا، اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو اسے اتنا ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بس اپنی خامی چھپا رہا ہے۔ میں تو پھنس گئی اس کے ساتھ۔ وسیم کے کان میں سائیں سائیں ہونے لگی، خون کی گردش تیز ہو گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ وہ عورت تھی جو صرف اپنی عزت سمجھ کر گھر لایا تھا، جس کے لیے وہ صبر کر رہا تھا، جسے وہ وقت دے رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی نجی باتیں اپنے شوہر کی عزت اپنی سہیلی کزن کے ساتھ نیلام کر رہی تھی، اور الفاظ ایسے تھے جو کسی بھی مرد کی غیرت کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ دروازہ پوری قوت کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا۔ حیا اچھل پڑی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ سامنے وسیم شاہ کھڑا تھا، لیکن یہ وہ وسیم شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ حیا کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ وسیم تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے بیڈ سے موبائل اٹھایا، اسکرین پر اقرا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ موبائل پر ڈالی اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے پرخچے اڑ گئے۔ حیا چیخ کر پیچھے ہٹی کہ کیا بدتمیزی ہے۔ بدتمیزی؟ وسیم کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کی کھڑکیاں کھڑک گئی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تمہیں منع کیا تھا؟ حیا میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ ادھر کی باتیں باہر نہیں جائیں گی، لیکن تم نے میری ذات کو تماشا بنا دیا۔ وسیم نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی، حیا کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے، حیا چلائی۔ درد؟ وسیم تلخی سے ہنسا۔ درد تو تم نے مجھے دیا ہے۔ تم اپنی اس گھٹیا دوست کے ساتھ مل کر میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔
میں تمہیں وقت دے رہا تھا، عزت دیتا تھا، اور تم نے میری نامردی سمجھ لیا۔ حیا کا جواب غصے میں بدل گیا تھا۔ اقرا کی پٹی بڑھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی شیرنی بن گئی۔ ہاں سمجھ لیا، جس نے وسیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں دور ہیں، کیوں ڈرامے کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک کہتی ہیں، آپ جیسے مرد عورت کو بس جذباتوں میں بے وقوف بناتے ہیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ جیسے منافق انسان کے ساتھ۔ وسیم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا لڑکھڑا کر بیٹھ کر گری۔ وسیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی معصوم لڑکی ہے جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ تم اقرا کی زبان بول رہی ہو، حیا اپنی عقل کھو چکی ہو۔ وسیم نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تم نے محبت کی توہین کی ہے، میرے صبر کو میری کمزوری سمجھا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں نادان سمجھا، لیکن تم احسان فراموش ہو۔ احسان فراموش نہیں ہوں۔ حیا بھی چیخ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، لیکن ندامت کی نہیں، جذبات کے آنسو تھے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس گھر میں آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے جھوٹ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے ابھی۔ اور ایسی بات ہے؟ طلاق کا لفظ فضا میں گونج گیا۔ وسیم ساکت ہو گیا۔ اس لفظ کی گونج نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک طویل سر پہ نگاہ دہشت میں ڈالی۔ اسی نے کہا جس میں اب محبت نہیں تھی، صرف بیزاری تھی۔ طلاق؟ وسیم نے زیر لب دہرایا۔ تمہیں آزادی چاہیے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا۔ حیا تم نے جو تماشا لگایا اس کا حساب ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس وقت حیا ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا تھا وسیم اس کے پیروں میں گرے گا، معافیا مانگ کے اپنی صفائیاں دے گا، لیکن وہ تو اسے نکال رہا تھا۔ کیا آپ مجھے نکال رہے ہیں؟ وسیم گرجا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر گزروں جس کا مجھے پچھتاوا ہو۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، جاؤ۔ اسی اقرا کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس۔ مجھے اس گھر میں، اس کمرے میں تمہارا وجود نہیں چاہیے۔ حیا کو کہنے کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے غصے سے الماری کھولی اور بیگ نکال کر کپڑے ٹھوسنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا۔ آپ کو لگتا ہے میں روؤں گی؟ میں خوش ہوں گی۔ میری جان چھوٹ رہی ہے آپ سے۔ وسیم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے چہرے پر پتھر کی سی سختی طاری کر رکھی تھی۔ جب حیا بیگ لے کر دروازے کی طرف بڑھی تو وسیم نے سرد لہجے میں کہا، آج تم جا رہی ہو اپنی مرضی سے، لیکن یاد رکھنا واپسی کا راستہ تم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر رہی ہو۔ حیا رکی نہیں، نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی گئی۔ لاؤنج میں شمشاد بیگم شور سن کر باہر نکل آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا یہ سب کیوں؟ اور گھبرا دی اپنے بیٹے سے پوچھئے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وسیم وہ ریلنگ میں کھڑا تھا۔ پاگل مت بنو، روکو اسے۔ جانے دیں امی۔ وسیم کی آواز اسپاٹ تھی۔ اسے جانے دیں، اسے لگتا ہے میں اس کے قابل نہیں، تو اسے فیصلہ کرنے دیں۔ حیا روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ حیا جب اپنے گھر پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ دروازہ اس کی ماں آمنہ بیگم نے کھولا۔ بیٹی کی حالت اور ہاتھ میں بیگ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل آئی۔ حیا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سب خیریت ہوئی؟ وسیم کہاں ہے؟ حیا ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں چھوڑ آئی ہوں اسے امی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ آمنہ بیگم اسے اندر لے گئی، پانی پلایا اور تسلی دی۔ حیا کچھ پرسکون ہوئی تو اس نے وہی کہانی سنائی جو اقرا نے اس کے ذہن میں بٹھائی تھی۔ وسیم کا رویہ، اس کے نام اور دیگر شخص، اور آج کی لڑائی۔ البتہ اس نے اپنی فون والی بات اور گالیاں دینے والی بات گول کر دی اور سارا ملبہ وسیم کے غصے پر ڈال دیا۔
توبہ توبہ، آمنہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ 1 مہینہ نہیں ہوا شادی کو اور تم طلاق کی باتیں کر رہی ہو، اور یہ کیا فضول بات ہے؟ وسیم جیسا شریف لڑکا اور تم اس پر ایسے الزام لگا رہی ہو۔ امی آپ کو نہیں پتا، حیا چلائی، وہ شریف نہیں ہے، وہ ڈرامے باز ہے۔ اقرا نے مجھے سب سمجھایا ہے۔ وہاں آمنہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس آگ لگانے والی کا نام مت لو میرے سامنے، اس لڑکی نے تمہارا گھر برباد کر دیا اور تم اسے دوست سمجھ رہی ہو۔ حیا کل کے ناخن لو، شوہر کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیگ اٹھا کر آ جاؤ۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی امی، حیا ضدی بچے کی طرح اڑ گئی۔ اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس نے میری توہین کی ہے، اور تم نے کیا کیا؟ آمنہ بیگم نے سختی سے پوچھا۔ ضرور تم نے بھی زبان چلائی ہوگی، میں جانتی ہوں تمہیں وسیم بلا وجہ غصے کرنے والا لڑکا نہیں ہے۔ آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ حیا نے شکوہ کیا۔ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بیٹیوں کے گھر ایسے نہیں بستے۔ آمنہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی فون کرو وسیم کو، معافی مانگو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ نہیں، حیا نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اس نے مجھے دھکے دے کر نکالا ہے۔ اب نہیں، حیا نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ اب جی اگر وہ نازک ناک رگڑتا ہوا آئے گا تب بھی میں نہیں چاہوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ بس، حیا کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آمنہ بیگم لاؤنج میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک بسا بسایا گھر، ان کی بیٹی کی بے وقوفی اور ایک تیسرے شخص کی سازش کی نظر ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وسیم ایک انا پرست مرد ہے، اگر اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور حیا اب بھی اس ضد میں تھی کہ وہ حق پر ہے۔ حیا کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، چھت کو گھور رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جگہ، اس کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وسیم کے گھر سے نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ حیا کو بے چین کر رہی تھی۔ لیکن پھر موبائل کی اسکرین پہ آ کر ایک میسج آیا۔ اس نے اپنے پرانے فون میں سم ڈال لی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا، ایسے مرد، اقرا کا میسج آیا، تم نے ایسے مرد کو اس کی اوقات دکھانی ضروری تھی، اب دیکھنا کیسے تڑپے گا تمہارے پیچھے۔ حیا نے میسج پڑھ کر ایک گہری سانس لی۔ ہاں میں نے ٹھیک کیا، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن دل کے کسی کونے سے ایسی آواز آئی، کیا واقعی؟ میکے میں گزرنے والا ہر دن حیا کے لیے ایک نئی اذیت لایا تھا۔ گھر کی ہر دیوار اسے تانا دے رہی محسوس ہوتی۔ وسیم کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی میسج، نہ ہی سانس کی طرف سے کوئی پیغام۔ اس خاموشی نے حیا کے اندر ایک عجیب سے خوف کو جنم دیا تھا۔ کیا واقعی وسیم نے مجھے بلا دیا؟ کیا ماں سچ کہہ رہی تھی کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا؟ یہ سوال اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اس اداسی اور گھٹن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے سوچا کہ آج اقرا سے مل کر اپنا دل ہلکا کرے گی۔ ایک وہی تو تھی جس نے اسے ہر قدم پر مشورہ دیا تھا۔ حیا نے تیار ہو کر اقرا کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ اسے بتائے بغیر جائے گی تو وہ خوش ہوگی۔ جب وہ وہاں اس کے گھر پہنچی تو مین گیٹ کھلا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے گزرتی ہوئی اقرا کے بیڈ روم کی طرف چل پڑی۔ دروازہ عرض کھلا ہوا تھا اور اندر سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ بسمہ بھی وہیں موجود تھی۔ حیا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بسمہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یار ماننا پڑے گا تمہیں تو، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی حیا کبھی وسیم کو نہیں چھوڑے گی، آخرکار وہ اس کا پہلا پیار تھا، اور وسیم جیسا بندہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اقرا کا تمسخرہ اڑاتا ہوا لہجہ، ارے وہ لڑکی دماغ سے خالی ہے، اسے جو پٹی پڑھاؤ وہ پڑھ لیتی ہے۔ میں نے بس ایک شک کا بیج ڈالا اور اس نے خود ہی اس پر پانی ڈال کر اسے تناول درخت بنا دیا۔ حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، لیکن وہاں انہوں نے بات جاری رکھی، تو یہ سب کر کے ملا کیا؟ بیچاری کی عزت خاک میں مل گئی اور حیا کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ ملا کیا؟
اقرا نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ یاد کرو وہ دن جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، اس نے میری کیسے تذلیل کی تھی۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ میں نے یہ اپنے دل میں رکھا تھا۔ تم کیا سمجھی کہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا؟ اور اب دیکھو کتنی بے وقوف ہے، وہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کر بیٹھی ہے۔ حیا طلاق کا مطالبہ لے کر اپنے میکے میں بیٹھی ہے۔ باہر کھڑی حیا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کی زندگی کا سہاگ، اس کی عزت، اس کی دوست کی نفرت کی نظر ہو گئے۔ واہ تم تو بڑی کھلاڑی نکلی، بسما نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیا کو پتہ چل گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کو خاک پتہ چلے گا، وہ تو ابھی بھی یہی سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس کی ہمدرد ہوں۔ وہ تو اتنی بے وقوف ہے کہ میں ایسے کہوں گی کہ کنویں میں کود جاؤ تو وسیم کی دشمنی میں وہاں پہ کود جائے گی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ دکھ نہیں، اپنی ہی ندامت اور قامت کے آنسو تھے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے پلٹی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اندر جا کر ان دونوں کا گلا دبا دے، لیکن اسے احساس ہوا کہ اصل مجرم وہ خود ہے جس نے وسیم کے اعتبار پر اپنی کزن کی بات کو ترجیح دی تھی۔ وہ سڑک پر چلتی رہی، اسے اپنی ماں کی باتیں، وسیم کا آخری جملہ اور اس کی آنکھوں کی ویرانی یاد آ رہی تھی۔ وسیم میں نے کیا کر دیا؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے رکشہ لیا اور اپنے میکے جانے کے بجائے سیدھی وسیم کے گھر پہنچی۔ گیٹ پر کھڑی ہو کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ وسیم اسے دیکھتے ہی دھتکار دے گا، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اندر آخری دوری پہ لاؤنج میں وہی خاموشی تھی۔ شمشاد بیگم جائے نماز پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی اور وہ چل کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وسیم بیڈ پر بیٹھا چھت کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظر ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ کانپتی آواز میں پکارا، وسیم! وسیم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے لگا جیسے یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن جب اس نے حیا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ طلاق کے کاغذات ابھی تیار نہیں ہوئے، جیسے ہی ہوں گے پہنچا دیے جائیں گے۔ حیا دوڑ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے وسیم، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی کزن کے بھڑکانے پر اپنا گھر داؤ پہ لگا دیا، مجھے معاف کر دو وسیم۔ وسیم نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن حیا نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وسیم، میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اقرا نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرا گھر برباد کیا، مجھے بہکایا اور میں بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے آپ کی عزت پر حرف اٹھایا، مجھے مار لو، جو مرضی سزا دو، بس مجھے خود سے دور نہ کریں۔ وسیم خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ حیا، تم نے صرف شک نہیں کیا، تم نے میری مردانگی اور میری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے ایک مرد پر کیا گزرتی ہے جب اس کی اپنی بیوی اسے نامرد کہے؟ مجھے اندازہ ہے وسیم میں غلط تھی، وہ کہتے ہوئے بھی میں بس غصے میں اور دوسروں کی باتوں میں اندھی ہو گئی تھی۔ حیا نے اپنا سر اس کے گھٹنوں میں رکھ دیا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نادان ہوں، پلیز اپنی نادان بیوی کو ایک موقع دے دو۔ کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی۔ وسیم کا دل جو پچھلے کئی دنوں سے پتھر بن چکا تھا، حیا کے آنسوؤں سے پگھلنے لگا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، اس لیے تو اتنا تڑپتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کے کندھے تھام کر اسے اوپر ہی اٹھایا۔ وسیم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ تمہیں پتہ ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی اسی کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ نکلنے دوں، تاکہ کوئی دوسرا تمہارے کانوں میں زہر نہ گھول سکے۔ حیا نے روتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، تو بند کر دینا مجھے، اب اس کمرے سے باہر جانا ہی نہیں ہے۔ وسیم کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی، جس میں تھوڑی شرارت اور بہت سارا پیار تھا، جس نے حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت تڑپایا تم نے مجھے حیا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس کے سینے میں سر چھپا کے بھی پوچھا کہ کیسی سزا؟ وسیم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔
یہی کہ اب تمہیں ساری زندگی اس نامرد شوہر کی بے پناہ محبت جھیلنی پڑے گی۔ اب بولو، منظور ہے؟ حیا کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا۔ اس نے وسیم کی قمیض کو مٹھی میں بھینچ دی۔ منظور ہے، سب سزا منظور ہے۔ وسیم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئندہ اگر کسی اقرا یا بسمہ کی بات سنی تو میں واقعی تمہیں کمرے میں قید کر لوں گا۔ وسیم، اب کی بار حیا نے پکا ارادہ ظاہر کیا۔ نیچے سے شمشاد بیگم کی آواز آئی، وسیم بیٹا نیچے آؤ۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وسیم نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ چلو امی کو بتاتے ہیں کہ ان کی بہو واپس آ گئی ہے اور اس بار وہ کہیں نہیں جائے گی۔ حیا نے وسیم کے مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل مردانگی کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ اپنے رشتے کو تحفظ دینے اور معاف کرنے کی ہمت رکھنے میں ہوتی ہے۔ اور وسیم شاہ اس لحاظ سے دنیا کا سب سے بہترین مرد تھا۔ گھر کے فضا سے بھی اب بوجھل پن ختم ہو چکا تھا۔ باہر دھوپ کی ایک کلی کھلی تھی اور حیا کے دل میں بھی امید اور محبت کی ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اس نے حیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نئی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھایا، اس عزم کے ساتھ کہ اب وہ اپنے کانچ کے گھر کی حفاظت کسی بھی بیرونی پتھر سے زیادہ مضبوطی سے کرے گی۔